बच्ची बेवफा है, बच्ची 2 नंबर है। पहले पेरेंट्स को वो तबाह करती रही, पेरेंट्स को वो गंदा दिखाती रही, फिर उसके बाद अब वो अपने शोहर को गंदा दिखाने लगी है। ज़हीर अब खुदकुशी कर ले। अदालत भी कसूरवार है जिसने 3 माह ज़हीर के साथ रहने की इजाजत दी। दोनों अज़दवाजी ताल्लुक में आए। सियासी प्रेशर था, कुछ वकला की तरफ से, कुछ NGOs की तरफ से प्रेशर था, कुछ वारियत का प्रेशर था। ताकत तो इस तरफ भी थी कि ओरिजिनल पासपोर्ट, वो पासपोर्ट बनाया गया था उसका, शबीर का, जो ज़हीर का बड़ा भाई है, वो जा रहा था दुबई हनीमून, वो जा रहा था। अदालत ने भी कहा निकाह है अभी कायम। हाउ इज़ इट पॉसिबल आपको ज़हीर पैसे देता है कि मेरे हक में रिपोर्टिंग करें? पैसा कितना कमा ली? अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसल खान सूरी। केस को तकरीबन स्टार्ट से लेके अभी तक मुकम्मल फॉलो किया इन्होंने। इनसे जानते हैं कि ये ज़हीर की पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, और अब जब ने, क्योंकि पहले दिन से इनका बयानिया ये था कि ज़हीर के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, जब ने बयान दे दिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाऊंगी और वो वालिदैन के साथ जा चुकी है, और अब ये किस तरह का बयानिया देने जा रहे हैं कि अब भी ज़हीर को ही सपोर्ट करेंगे या के बयानिए के साथ जाएंगे? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, एक बयानिया सुनते आ रहे हैं कि हरा ज़हीर के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, खड़ी थी, ये क्या हो गया सर? आगे आप समझदार है जो हो गया। मैं समझ गया। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लड़की का निकाह हुआ है, जब लड़की की शादी होती है तो वलीमा होता है ना, वलीमे के बाद कहाँ जाती है? नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी जानिब से कुछ ना ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि हम वलीमा करने जा रहे हैं, और बाकायदा ज़हीर को जब वो अदालत गए हैं तो शेरवानी पहना कर भेजा गया है कि वापसी पर धूमधाम से आइएगा। सर, दूल्हा वापस आ गया। वो अक्सर आप केस कवर करते हैं कि दूल्हा दुल्हन लेने गया और दुल्हन ने ताला लगा दिया घर को, वो हिसाब हो गया। नहीं, दूल्हा वापस नहीं आया, दूल्हा कराची में ही है अभी, और दूल्हे ने फाइनली ये फ़ैसला किया है कि जब तक मैं उसको वापस लाहौर लेकर नहीं आऊँगा, मैं अपनी तालीम भी वहीं पे कंटिन्यू करूँगा और परी को अपने साथ लेकर ही लाहौर आऊँगा और केस भी लड़ूँगा। केस कुछ लोग कह रहे हैं अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ कह रहे हैं एंड हो गया है। केस की क्या नोयत है? बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, अभी ट्रायल कोर्ट में जाएगा केस, और उसके बाद फाइनली फैसला आएगा कि बच्ची किसके साथ रहेगी। अगर दोबारा से बच्ची कह देती है कि मैं पेरेंट्स के साथ ही रहूँगी, चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी कह दिया गया है कि आपने 10 दिन बाद, महीने बाद आपने जाया करना है पेरेंट्स के पास, वहाँ जाके परी के हवाले से देखा करना है कि वो किन हालात से गुजर रही है, वहाँ पे उसको माहौल कैसा दिया जा रहा है। अगर तो पॉजिटिव माहौल हुआ तो फिर ओके है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो फिर फैसला चेंज हो सकता है। सर, वो पर है वो जो कहती थी कि मैं ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, और आपने इंटरव्यू किया जब किए तो वो और थी, कल वाली और थी। ये हुआ क्या एक्चुअल में? ज़हन किसने बदला? सर, तकरीबन 3 से 4 बार एप्लीकेशन दी अदालत को कि शोहर को अपनी बीवी के साथ मुलाकात करने की परमिशन दी जाए। बदकिस्मती से मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई प्रेशर था अदालत पे या कुछ और था, शोहर को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। पेरेंट्स को 2 से 3 बार मुलाकात करने की इजाज़त दी गई और तकरीबन 5-5 घंटे मुलाकात हुई। उस मुलाकात में या तो ब्लैकमेल किया गया या फिर उसका माइंडसेट चेंज किया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और कहा गया कि वो लड़का तुम्हारे हवाले से ठीक नहीं है। कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी, लाजमन हुई होंगी, तो इस तरह से उसको चेंज करके उसको फिर घर ले जाया। आपकी जानिब से ना एक बयान आया था कि लड़की ज़िद्दी बहुत है, जिस चीज़ पर डट जाती है वो डट जाती है, तो वो कैसी ज़िद्दी हुई जो मेरे ख्याल कुछ मुलाकातों में अपना जहन बदल कर बैठ गई? सर, एक वो लड़की जो तकरीबन 3 माह से 170 दिन हो गए थे उसको, 170 दिनों से वो रह रही थी शेल्टर होम में। मैं या आप भी कहीं तन्हाई में रहा हो ना, वो ऐसा बंदा जो एक वो खुशी वाले माहौल में रह रहा हो, एक खुशगवार माहौल से गुजर रहा हो, लेकिन अचानक से उसको तन्हाई में रहना पड़ जाए, वो ऐसे माहौल से गुजर रही थी जहाँ पे ना उसके पास मोबाइल था, ना टीवी था, ना कोई सोशल मीडिया की ऐप थी उसके पास, ना मोबाइल था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो इंटरटेन हो सके, ना उसको खेलने की इजाज़त थी वहाँ पे। तो सिर्फ उसने कमरे में रहना था, कमरे से बाहर निकलना, वॉशरूम में जाना, बस इतना उसका था। तो इस वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है और हमारे वकला की टीम को ऐसा महसूस होता है कि उसने इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए ये बयान दिया है, क्योंकि अगर वो ज़हीर के हवाले से बयान दे देती पॉजिटिव तो फिर उसको दोबारा शेल्टर होम भेजा जाना था और फिर सोचने का टाइम दिया जाना था, फिर उसी तरह से मेडिकल होना था, ये वो सारी दरख्वास्तें फिर दोबारा से जानी थी अदालतों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने इस माहौल से बाहर निकलने के लिए ये सारा कदम उठाया। इन केस वो ट्रायल कोर्ट में भी कह देती कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाऊँगी, फिर वलीमा कब होगा? सर, निकाह तो है ना अभी, अदालत ने भी कहा है निकाह है अभी कायम।
عدالت نے یہ بات کہی ہے کہ نکاح ہے؟ بالکل، عدالت نے بہت واضح کہا ہے کہ آپ بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں ابھی میاں بیوی ہیں. اگر وہ کھلے کے لیے دائر کرتی ہے، کھلے کے لیے جاتی ہے عدالت میں، دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولیمہ نہیں ہو سکتا. فیصل بھائی، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس بندے کا نکاح ہو، عدالت اس سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کس کے ساتھ جانا مناسب سمجھیں گی؟ یہ کس طرح کا کیس ہو گیا؟ اگر ان کا نکاح ہے پھر تو وہ میاں بیوی ہیں، تو عدالت کو چاہیے تھا کہ پہلے دن اس کو زہیر کے ساتھ بھیج دیتے. اچھا ہاں، یہاں پہ عدالت بھی قصوروار ہے جس نے 3 ماہ زہیر کے ساتھ رہنے کی اجازت دی. دونوں ازدواجی تعلق میں آئے، دونوں کا تعلق ایسا ہی تھا جیسے میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے. انہیں کنفرم تھا کہ اب ہم میاں بیوی بن چکے ہیں. عدالت نے پھر اس کو کہا کہ شیلٹر ہوم میں شفٹ کیا. پھر اس کے بعد عدالت ہی کہہ رہی ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے رہی ہوں کیونکہ اگر بچی نہیں مان رہی. سر یہاں پہ نا پریشر تھا، سیاسی پریشر تھا، یہاں پہ کچھ وکلا کی طرف سے، کچھ این جی اوز کی طرف سے پریشر تھا، کچھ کا پریشر تھا. دیٹس وائی بچی اور بچے کو اتنا زیادہ رگڑا گیا کہ وہ بیچارے اب مجبور ہو چکے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. طاقت تو اس طرف بھی تھی کہ اوریجنل پاسپورٹ. طاقت نہیں تھی سر، یہ باتیں غلط ہیں. وہ بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاسپورٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ پاسپورٹ بنایا گیا تھا اس کا شبیر کا، جو زہیر کا بڑا بھائی ہے. وہ جا رہا تھا دبئی ہنی مون، وہ جا رہا تھا سر، وہ جاب کے لیے جا رہا تھا. یہ ساری باتیں افواہیں ہیں. پہلے باتیں کی گئی کہ بچی کو اغوا کیا گیا، ابھی تک ثابت نہیں ہوا. بچی کو انجیکشن لگائے جاتے تھے، ابھی تک ثابت نہیں ہوا. بچی سے کے اڈوں پہ چلوایا جانا تھا بچی کو، ابھی تک ثابت نہیں. بچی مائنر تھی، یہ تو ثابت ہو گیا. سر کہاں ثابت ہوا ہے سر؟ آپ نے کہا ابھی تک. میں بتاتا ہوں آپ کے نا، ایک وکیل تھے علی جعفری صاحب، آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہوگا، آپ کے ہی ساتھی ہیں. انہوں نے کہا کہ بچی کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ 16 اپریل ہے. بچی کا نکاح کس دن ہو رہا ہے؟ 26 اپریل کو. بچی 16 سال سے 10 دن کم ہے، اور 1 سیکنڈ بھی اگر وہ مائنر کم ہے تو وہ مائنر ہے. بچی تو ثابت ہے کہ وہ مائنر ہے. اب 170 دن رہی ہے تو پوری ہوگی نا. نکاح تو وہی ہے نا، یا تو نکاح دوبارہ ہوگا، دوبارہ کر لیں نکاح، کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو اب بچی کی اور والدین کی مرضی سے ہوگا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ سر والدین آج کہیں کہ ہم نے تسلیم کر لیا زہیر کو، زہیر ایک اچھا لڑکا ہے. سر زہیر کے حوالے سے آپ کو کوئی نیگیٹو چیز نظر آئی؟ اس نے بلال صاحب ہیں جو کورٹ رپورٹر ہیں کراچی کے، اس نے ان کو انٹرویو دیا. سر زہیر کی باڈی لینگویج اور اس کی لینگویج اگر آپ چیک کریں تو وہ صحیح پڑھا لکھا لڑکا ہے، ایک خاندانی لڑکا آپ کو دکھائی دیتا ہے. زہیر نے ایسا نہیں کیا کہ بچی کا اس کو واپس بھیج دیتا. چاہتا کیس لگتا ہے، بالکل اگر چاہتا تو وہ کر سکتا تھا. جس طرح سے عام رواج چل چکا ہے کہ بریک اپ بہت عام ہو جاتے ہیں، وہ چاہتا تو لڑکی کو بھگا کے لا کے کراچی لاہور میں اور چھوڑ دیتا. والدین پہ ڈپینڈ ہوتا، پھر جو مرضی ہوتا رہتا. سر بچی تو اغوا ہوئی ہے نا، کیونکہ زہیر نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ میں بذات خود، جب وہ انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ زہیر گیا تھا اور وہ لوگ جا کے خود کو لے کر آئے ہیں. پہلے انہوں نے بیانیہ دیا لیکن انویسٹیگیشن میں ثابت ہو کہ زہیر جا کے لے کے آیا. تو یہ اغوا تو بن گیا نا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لے کے آنا اسمگلنگ میں آتا. ٹھیک ہے، آپ ایک لڑکی سے دوستی کرتے ہیں اور دونوں کو پیار ہو جاتا ہے. پیار ہونے کے بعد لڑکی رضامندی کا اظہار کرتی کہ میں تم سے شادی کروں گی، میں اس کے گھر چلا جاؤں گا. میں بات سنیں نا، اس نے لڑکی نے گھر میں بات کی، لڑکی نہیں مانی ہے، اس کے ماں باپ نہیں مانے، ماں باپ نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارا رشتہ وہاں پہ نہیں کریں گے. لڑکی اگریسو ہوگی، لڑکی نے کہا تم آ جاؤ، میں باہر نکل آؤں گی، تم مجھے بھگا کے لے جانا. آپ بھگا کے لے آئیں گے؟ میں نہیں جاؤں گا سر. آپ نہیں جاؤں گا؟ میں چلا جاؤں گا. میں چلا جاؤں گا کیونکہ میں پیار میں اتنا ڈوب چکا ہوں گا، کیونکہ ہمارے اردو کے سبجیکٹ میں پوئٹری یہی پڑھائی جاتی ہے، پیار محبت والی. تو اس لیے اس بچی نے بھی 7ویں میں پوئٹری پڑھی ہوئی ہے اور اس بچے نے بھی پوئٹری پڑھی ہوئی ہے جو غالب نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ محبت میں اتنا ڈوب چکے تھے کہ یہ قدم اٹھانا پڑا. اگر زہیر کو اب سزا ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے؟ سر میں کہتا ہوں کہ زہیر آپ خودکشی کر لے. میں کہتا ہوں اگر لو سٹوری کو سٹرونگ کرنا ہے، زہیر خودکشی کر لے. یہ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فیکٹ نہیں بچا تو ادھر بھاگ جائے، وہ والا حساب ہو رہا ہے. سر میری بات سنیں، اگر لڑکی کی عزت ہے تو لڑکے کی بھی عزت ہے. سر مجھ پہ کیوں کیچڑ اچھالا جائے؟ لڑکوں کے حقوق بھی ہیں، اگر لڑکیوں کے حقوق ہیں. آپ عورت مارچ کو سپورٹ نہ کریں نا، آپ نکاح کو سپورٹ کریں. بچی مائنر تھی تو اس کو گیپ دے لیتے تھوڑا سا، کہتے ٹھیک ہے آپ والدین کے پاس آ جاؤ، تھوڑا سا بڑی ہو جاؤ تو ہم تمہاری رخصتی کر دیں گے. وہ بڑی ہو کے مکر گئی، یہ کہہ رہی میں نے والدین کے ساتھ جانا ہے. سر پھر اس کا مطلب ہوا کہ بچی بے وفا ہے، بچی 2 نمبر ہے. پیرنٹس نے تربیت نہیں اچھی کی، پہلے پیرنٹس کو وہ تباہ کرتی رہی، پیرنٹس کو وہ گندا دکھاتی رہی، پھر اس کے بعد اب وہ اپنے شوہر کو گندا دکھانے لگی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب اینڈ ہے. چلیں یہ کہانی تو اینڈ ہو گئی ہے، جو بھی ہوگا دیکھیں گے. آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، اس کیس کے اوپر آپ بڑے نا ذرا وہ دلی طور پہ کھیل رہے ہیں، پیسہ کتنا کما لیا؟ سر پیسہ میں نے اتنا کما لیا کہ جو کچھ میں نے پہنا ہوا ہے اور جو آپ کے کیمرہ مین نے پہنا ہوا ہے سب کچھ میرا ہی ہے.
یہ تو ہے ناظرین, اب کی ان کی سوٹڈ بوٹی ہونے میں اور پہلی والی ویڈیوز میں بڑا فرق ہے. نہیں پہلے سردیاں نہیں تھی, اب سردیاں ہیں تو اس لیے کوٹ پہنا ہوا ہے. نہیں ویسے بھی آپ بدل گئے, بدل گیا. ایسا تو آیا, عشق میں ایسا ہوتا ہے. آپ کو بھی ہو گیا تھا؟ بالکل, مجھے بہت بار ہوا ہے. کن سے؟ یہ بتا نہیں سکتا. بہرحال پیسہ آیا ہے؟ نہیں پیسہ سر میں کوئی نہیں ہے, صرف پے ملتی ہے, اسی پہ گزارا ہے. یوٹیوب سے کچھ چینل بھی نہیں, میرا اپنا چینل بھی نہیں ہے سر, میرا اپنا چینل نہیں, کچھ نہیں کمایا؟ نہیں نہیں نہیں, میں صرف رپورٹ کرتا ہوں کیس. اچھا, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید ظہیر پیسے دیتا ہے کہ میرے حق میں رپورٹنگ کریں, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیس تو ختم ہو گیا, سچ بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ میرا واٹس ایپ چیک کر لیں, دیکھ لیں کتنی بار کالز آئی ہیں ظہیر کی. نمبر میرے پاس سیو ہے. آج تک میں نے ظہیر سے یہ نہیں پوچھا کہ ظہیر کس حالت میں ہو, میں ڈائریکٹ کبھی اس سے بات نہیں کی. لیگل ریپریزنٹیٹیو رکھا ہوا؟ بالکل, میں نے اپنا پروڈیوسر رکھا ہوا ہے, وہ رابطے میں ہوتا ہے, لیکن پیسے نہیں لیتا. میں صرف انصاف کے ساتھ ہوں. ظہیر کا اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص جب ڈپریشن میں جاتا ہے نا, جب ٹوٹتا ہے, بہت درد ہوتا ہے. شاید آپ کو بھی ہوا ہو کبھی. آپ مردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ظہیر کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں سبھی مردوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جن کو پیار ہوتا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, کیس میں جو ڈیولپمنٹس تھیں آپ تک رکھ رہے ہیں, تفصیلات آپ نے سنی. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.